بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ صدائے عشق ہوں نذرانے دل لے کے آیا ہوں، صدائے عشق ہوں نذرانے دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں۔ زہے جذب و کشش یہ یاد تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ برادر محترم، حضرت مولانا صلاح الدین صاحب کے ملا، ان کے صاحبزادے حسین احمد، یہ حسن انتخاب میری نگاہوں سے جب ان کا اشتہار گزرا، میں نے دل سے دعا دی۔ میں نے کہا کہ جیسا باپ ہوتا ہے اسی نہج کا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ سکھ نہ ہندو نہ عیسائی نہ مسلمان پہلے، سکھ نہ ہندو نہ عیسائی نہ مسلمان پہلے، آسماں والے نے بھیجا ہمیں انسان پہلے۔ میرے دل میں ایک بات آئی کہ صاحبزادے محترم نے یہاں تو صرف دریائے گنگا بہتا ہے، میاں دریائے گنگا کو بھی جوڑا، جمنا کو بھی جوڑا، کرمناشا کو بھی جوڑا، درگاوتی کو بھی جوڑا، سب کا سنگم ایک ہی جگہ لاکے کھڑا کر دیا۔ بابو، میں تیری محبت کی کہانی کہاں سے چھوڑوں، بڑا پوچھو پیش مبتلا ہوں۔ سچ کہا کسی نے، بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ میں وہ محبت کا کون سا گلدستہ ہوں میرے عزیز حسین احمد جو تیرے گلے کے ہار کا ہار بنا دیا۔ اللہ تمہیں اور لائق و فائق بنائے، ترقیات سے نوازے۔ آج کا یہ اجلاس، یہ ہمارے حفاظ کرام، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی اولاد حافظ قرآن بن جائے۔ ایک حافظ قرآن، میاں زیادہ نہیں، کتنے لڑکے ہیں؟ 52 52 51 رکھنا یار، ایک کو پھیلنا۔ ایک حافظ قرآن، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ساری دنیا کی حکومتیں ایک طرف، قاسم العلوم کا ایک حافظ قرآن ایک طرف، خدا کی قسم اس کا مرتبہ بلند والا ہے۔ آج دنیا کشمکش میں مبتلا ہے۔ عزیزم حسین احمد نے اس کی بنیاد کیوں ڈالا، کیوں رکھا، کیوں لوگوں کو اس پر آمادہ کیا، آنے کی دعوت کیوں دی؟ دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، خاص طور سے ہمارا ہندوستان جل رہا ہے۔ میاں انسان کے جسم سے کیا، انسان کے سائے سے بھی لوگوں کو نفرت ہو رہی ہے۔ سوچو، دلی کی دھرتی پر میں نے آج ایک صاحب سے پوچھا، ایک چیز مجھے بتانے کا کشٹ کرو، زحمت دوں گا، کہا کیا چیز؟
میں نے کہا کہ جو ٹائر کی دکانیں تھیں وہ صرف میاں لوگوں کی تھی کہ اور لوگوں کی؟ کہا کہ مولانا مسلمانوں سے زیادہ برادران وطن کی دکانیں تھیں۔ تو کیا یہی ہوگا؟ یہی دھندا چلے گا؟ یہی بات چلے گی؟ مسلمانوں، برادران وطن ہندوؤں، دنیا کو لڑنے دو، دنیا کو آگ لگانے دو۔ مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آگ سے آگ نہیں بجھائی جاتی، آگ سے آگ لگائی جاتی ہے۔ آپ کے آقا جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کو اپنی محبت سے بجھایا ہے۔ کیا وہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہے؟ راہ میں کانٹے کسی نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے کو اپنانا ہوگا، اس سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہوگا۔ اس دھرتی کے اوپر، اس گگن آسمان کے نیچے پیارے مصطفیٰ کی وہ حدیث ہمیں آپ کو یاد نہیں ہے؟ راہ خدا میں جتنا میں ستایا گیا ہوں، جتنا میں تڑپایا گیا ہوں، جتنی گالیاں مجھ کو دی گئی ہیں، جتنے بکواس میرے ساتھ کیے گئے ہیں، پتھر نبی نے کھائے، تیر نبی نے کھائے، چوٹیں نبی نے کھائی، لیکن کبھی بھی آپ نے چوٹ کی شکایت نہیں کی، پتھروں کی شکایت نہیں کی، کسی کو بل بھر کے گالی تک نہیں دیا، رے تک نہیں کہا، برا تک نہیں کہا، پتھر کھاتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے، رب کائنات کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے، اے رب پتھر کا کھانا برداشت کر لوں گا، سر کے پھٹن کو برداشت کر لوں گا، کپڑے کے پھٹن کو برداشت کر لوں گا، نالین مبارک کے خون کو برداشت کر لوں گا، لیکن اے اللہ تو اگر مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو تیری ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں فیصلہ کرو کہ آج یہ آگ لگ کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خدا کے دربار کو چھوڑا ہے، برادران وطن نے مندروں سے منہ موڑا ہے، ہمارا جلوس نکلا، روڈ پر کھڑے ہوئے جھنڈے لگا کر نعرہ رسالت زندہ باد، یہ بھی بیچارے جے جے کار، کہاں ہو رہا؟ مندر میں جانے کی فرصت نہ ہندوؤں کو ہے، مسجد میں جانے کی فرصت نہ مسلمانوں کو۔ دونوں چوراہے پر کھڑے ہیں، ہر ایک دوسرے کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا، نبی کی ذات ایک تھی، نبی ایک تھے، اسی پر بات ختم کروں، خود سوچو، نبی کی ذات ایک۔ ایوان مکہ میں فیصلہ ہونے لگا، مردودوں نے فیصلہ دیا محمد کو سرکش اونٹنی پر بیٹھا کر ہکلا دو۔ کسی نے کہا کام نہیں چلتا، کیا کیا جائے؟ کہا پتھر مار کر کے ختم کر دو۔ سب سے اخیر میں ابو جہل علیہ ما علیہ کھڑا ہوتا لکڑی لے کر کے، کہتا ہے اے لوگوں، بڈھا ہو چکا ہوں، میری عمر اختتام کو پہنچ رہی ہے، میرا یہ زندگی کا آخری اور پہلا فیصلہ ہے، سن لو۔ کہ کیا ہو؟ ہر قوم، ہر گھرانے سے، ہر محلے سے ایک ایک نوجوانوں کو چن لو، تعداد 40 ہو، 40 تلواریں ہوں، ایک مہینے تک تلواروں کو سیکل کیا جائے، مقرر تاریخ پر 40 نوجوان محمد کے گھر کا احاطہ کر لیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کی نماز کے لیے پاؤں پڑتے ہی پیارے مصطفیٰ کا جسم اطہر جب باہر نکلے گا، محمد جب باہر نکلیں گے، 40 تلواریں جب ایک بیگ ان پر حملہ کریں گی تو ان کے گھر والوں کو، ان کے محلے والوں کو، ان کے عزیزوں کو، پورے مکہ والوں سے بدلہ لینے کی طاقت باقی نہ رہے گی۔ سب نے لبیک کہہ دیا، تلواریں سیکل ہو گئیں، 40 نوجوانوں نے پیارے آقا کے حجروں کو گھیر لیا، آسمان پر تارے بلک رہے تھے،
زمین کے ذرات رو رہے تھے، اے اللہ آسمان پھٹ نہیں جائے گا، اے اللہ زمین پھٹ نہیں جائے گی، کیا تیرا حبیب قتل، کیا تیرے حبیب کے جسم کی بوٹی بنائی جائے گی، کیا تیرا حبیب خون کے اندر اس کی لاش لطمت ہو جائے گی؟ اے اللہ ہوگا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ ظالم اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور محمد کا خدا اپنا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، تلواریں اٹھی کی اٹھی رہ گئی، اور ان ظالموں کے بیچ سے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت خدا نے باہر نکالا۔ ایک خدا پر بھروسہ رکھو، نماز کی پابندی کرو، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرو، عشاء کے بعد درود اور دعاؤں کا انتظام کرو۔ پیارے نبی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹتا تھا تو خدا سے بھیک مانگتے تھے، میاں گھر کا نمک ختم ہوتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے، اور آج ہم تم تلواروں سے مانگو گے، بم سے مانگو گے، بم کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تلوار کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بندوق کچھ نہیں بنا سکتی۔ لوگوں، خدا کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، اس خدا سے مدد مانگو۔ آج اس مبارک مجلس میں لائق مبارکباد ہے میرے عزیز بابو مولانا حسین احمد بھائی جان تو بالکل مجبور ہو چکے ہیں، یہ ان کا لگایا ہوا چمن جس کی آبیاری عزیزم بابو حسین احمد کے ذمہ آئی ہے، لیکن یہ لڑکا گڑ تو گوڑے رہ گئے اور چیلا شکر ہو گئے۔ اس نے ہم سب لوگوں کی نگاہوں کو کھول دیا اور سب کو ایک اسٹیج پر آنے پر آمادہ کر دیا۔ ابھی حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدد اللہ العالی کی ذات آنے ہی والی ہے، بنارس سے چل چکے ہیں، آدھا راستہ طے کر چکے ہیں، بالکل زمانیہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سارے علماء کرام، برادران وطن سے آئے ہوئے لوگ آپ کے سامنے کیا رکھیں گے؟ میاں دل کی بات رکھیں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج قسم کھا کر کے اس درمیان سے اٹھو، اتحاد کی بات کریں گے، الفت کی بات کریں گے، مروت کی بات کریں گے۔ نشے ملا کے گرا نہ تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، یہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ دنیا میں زندہ رہنے کا حق اس کو ہے جو لوگوں کو ملا کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے رب سے مانگنے کی کا سلیقہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔